کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر، صبح سویرے فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل، لڑکی کا بھائی اور والد گرفتار۔ پاک کالونی بڑا بورڈ دورانی مسجد کے قریب بھی فائرنگ کا واقعہ، ایک شخص ہلاک، ایک زخمی ہو گیا۔ جڑاوالا میں گھروں اور گرجا گھروں کو جلانے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں ایس ایس پی، سی ٹی ڈی، ایس پی، ڈی ایس پی اور سب انسپیکٹر شامل۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب دیا۔ الیکشن کمیشن کا مضبوط موقف یہی ہے کہ صدر مملکت سے مشاورت بے سود ہے۔ مسلم نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نواز شریف کو واپس آ کر عدالت کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ سرنڈر کرنے کے بعد جج فیصلہ کرتے ہیں جوڈیشل بھیجنا ہے یا ضمانت دینی ہے، پھر حق ہے کہ عدالتیں ان کی اپیل کا فیصلہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعلیٰ سنگھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تعیناتی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت جسٹس مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ درخواست گزار کا موقف، درخواست گزار غلط قانون بتا رہے ہیں، وہ پاکستانی سروسز رولز دیکھیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ صدارتی انتخابات میں مداخلت کا کیس، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرفتاری دے دی۔ $2 لاکھ مچل کے جمع کرانے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ فلٹن جیل میں صدر ٹرمپ کی قیدیوں کے لباس میں تصاویر بھی بنائی گئیں۔ سابق صدر کی جیل میں تصاویر، جن کو مگ شاٹ کہا جاتا ہے، بنوانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 301 رنز کا ہدف 1 گیند قبل حاصل کر لیا۔ آخری لمحات میں نسیم چاند ایک بار پھر وننگ اننگ 10 قیمتی رنز بنا کر فتح افغانستان کے ہاتھوں سے چھین لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔